اچھا عادل صاحب، اب یہ بتائیں کہ جو مولویوں نے جو گند اچھالے ہوئے ہیں وہ جس قسم کے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے مگر مجبوری ہے، جواب دینے ہی دینے ہیں، کیونکہ احمدی دوست مجھے لکھتے رہتے ہیں، خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں، تکلیف کا بھی، کہ آپ نے بات شروع کری، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کی گند سن کر، لیکن گند سننے سے تو آپ بچ نہیں سکتے۔ ہر جگہ لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے، گندے گندے چیتھڑے گلیوں میں تقسیم ہوتے ہیں، دیواروں پہ اشتہار لگتے ہیں، کیونکہ یہ دلداری ہے ان کے نزدیک۔ جو پاکستان کی اسلامک کونسل ہے اس کے نزدیک تمام اقلیتوں کی دلداری ہونی ضروری ہے، اور دلداری کی تعریف یہ ہے کہ ان کے ائمہ کے خلاف نہ صرف پروپیگنڈا کیا جائے بلکہ گندے الزامات لگائے جائیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جھوٹا ہے نہ مانو، اور مقابلہ ان کا یک طرفہ کیا جائے۔ میں اور بات کہہ رہا ہوں کہ سلمان رشدی کی طرح نہایت غلیظ اور گندے الزامات لگائے جائیں، یہ کہتے ہیں یہ جائز ہے، یہ اکثریت کا حق ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ ہم کو ناانصافی نہیں کر رہا ہے، یہ بین ہی اسلام کا یہی تقاضا ہے کہ جس کو تم مانتے ہو اس کو اگر کوئی عزت بھی دے اور اس کی صداقت کا بھی اظہار کرے تو تم کہو پلید ہو، تمہاری سزا قتل ہے، اور اگر وہ خاموش ہو جائے تو پھر تم اس کے خلاف بولو اور کہو یہی کافی نہیں، اب ہم اسلامی انصاف اور اسلامی حسن و احسان کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جن کو تم اچھا مانتے ہو، سچا مانتے ہو، ان کے خلاف ہمیں اجازت ہے کہ گلیوں میں خوب گند بکیں، مسجدوں سے جھاگیں نکالتے ہوئے خطبے دیں، اور ہر وقت ان کے ماننے والوں کی دل آزاری کریں، کہتے ہیں یہ دیکھو کتنا اچھا اسلامی انصاف ہے، اور یہی نعوذ باللہ من ذالک قرآن سکھاتا ہے، یہی نعوذ باللہ من ذالک سنت رسول سکھاتی۔ کب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ کے غلاموں نے یہ وتیرے اختیار کیے تھے جو مولویوں نے کیے ہیں؟ اس لیے مجبوری ہے، میں احمدیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ گند تو انہوں نے اچھالنے ان کی فطرت میں ہے، ان کا اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو بہت سے احمدی جانتے ہیں دل سے کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں، مگر جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو مؤثر جواب دینے کی ان میں استطاعت نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو میرے خطابات ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، سب دنیا میں جا رہے ہیں، اور اس کثرت سے مجھے غیر احمدیوں کے سب دنیا سے خط آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ کئی عرب مخلصین یہ دیکھ کر احمدی ہوئے، یہ سن کر احمدی ہوئے، ان سے بعضوں سے ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو کار پلٹ گئی، بالکل سب جھوٹ سے سب باتیں سمجھ آ گئی ہیں، ترک بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، اور آئے دن رابطے کرتے ہیں، آپ کو بھی فون آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے صرف یہ احمدی پاکستان کی احمدیوں کی بحث نہیں ہے، سب دنیا میں انہوں نے خوب گند پھیلائے ہوئے ہیں، اور سب دنیا کا حق ہے کہ ہم انہیں سچی بات بتائیں، اور یہ روکیں ہیں جس کی وجہ سے تبلیغ کامیاب نہیں ہوتی۔ جب یہ روکیں دور ہوتی ہیں تو جوق لوگ آنے لگتے ہیں۔ تو اب یہ دور آ گیا ہے کہ ہم ساری دنیا میں حقیقت حال واضح کریں اور ان کی جھوٹی تصویروں کو ادھیڑ کر ان کی اصلیت ظاہر کریں۔ میری جو گفتگو ہو رہی تھی پیچھے صومالین سے، ان کو بھی میں نے سمجھایا، بہت اس پہ خوش ہوئے، کیونکہ نئے احمدی ہوئے تھے، ان کو بتایا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اس قسم کے جواب ہیں۔ اصولی طور پر میں نے ان کو بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ احمدیت پر حملہ کرنے کے لیے یہ مجبور ہیں کہ ایک احمدیت کی جھوٹی تصویر بنائیں۔ اگر احمدیت کی سچی تصویر دکھائیں تو دنیا تو عاشق ہو جائے گی، بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس لیے ان کو دو تین ان کے ہیں بنیادی طریقہ کار یا حکمت عملی کہنا چاہیے ان کی، وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں سے اقتباسات پیش کیے جائیں اور ان سے وہ معنی نکالے جائیں جو ہم چاہتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کی کتابوں کی اشاعت بند کر دی جائے۔ یہ ایک حکمت عملی ہے۔
وہ کہتے ہیں یہ کتابیں ہیں شائع اس لیے نہیں کرنی کہ دل آزاری کا موجب بنتی ہیں مسلمانوں کی، اور جو باتیں اس میں نہیں ہیں دل آزاری کی وہ ان کی طرف منسوب کر کے وہ شائع کرنے کی اجازت ہے۔ اس قدر جاہلانہ بات ہے اور اس قدر جھوٹ ہے، اتنا تضاد ہے دعوے اور عمل میں کہ آخر دھنگ آ جاتی ہے۔ ان کو کوئی خدا کا خوف ہی نہیں، ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں کہ مرنا ہے اور جان دینی ہے خدا کو۔ یعنی سارے بڑے آرام سے دعوے کرتے ہیں، اور جب باہر کی دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں تو انہیں یہ کیا ظلم کیا ہے، تو حکومت پاکستان کی طرف سے چٹھیاں لکھی جاتی ہیں میسیجز کو یہ جواب دو۔ جواب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ہم ان کی حفاظت کی خاطر کر رہے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اگر مرزا صاحب کی کتابیں شائع ہو جائیں تو کتنا اشتعال پھیلے گا اور کس قدر دنیا ان کو مارے گی، اور حکومت بیچاری کیسے کہاں کہاں سنبھالتی پھرے گی۔ اس لیے مجبور ہیں۔ بہت اچھا، بہت مجبور ہو۔ اور وہ جو کتابوں میں نہیں ہے اور اشتعال انگیزی ہے اس کی کھلی چھٹی ہے، دلوں کی کالک دیواروں پہ مل دی گئی ہر طرف۔ کوئی جگہ پاکستان میں نہیں چھوڑتے جہاں یہ بدبختی کی فکریں مسیح موعود کی طرف منسوب کر کے یہ عام دنیا کے سامنے، عام پاکستانیوں کے سامنے نہیں پھیلاتے، اور یہی اب انگریزی اور عربی زبان میں ترجمے ہو کر دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دل آزاری سے یہ ہو رہی ہے، اس کو تو روکتے نہیں، کتابوں کو کیوں روک رکھا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر ہر شریف انسان انہی کتابوں کے پہلے یا دوسرے صفحے سے حقیقت حال معلوم کر لے گا۔ بس یہ دکھ ہے ان کو، بالکل جھوٹے ہیں کہ ہم ایم جی او کی بچانے کی خاطر، ایم جی او کی بچانے کی خاطر عدالتیں جو تمہارے فتوے دے رہی ہیں یہ ہوا کرتا ہے بچانے کا طریق؟ جو سلمان رشدی آزاد ہیں، جو احمدیت پر دن رات گند اچھال رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور احمدیت کو جواب دینے کی اجازت نہیں، یہ بچانے کی خاطر۔ اگر ہمیں تمہیں جواب دینے کی اجازت دی، مسیح موعود کی کتابیں تمہیں دکھا دیں، تو پھر لوگ تمہیں ماریں گے۔ ایسا جاہلانہ، ایسا متضاد عقیدہ اور عمل کہ جو اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں، آئندہ آنے والی مورخین لعنت ڈالیں گے ان تاریخوں پر، شرم سے سر جھکائیں گے کہ یہ آباء و اجداد تھے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اسلام کے نام پر۔ بس ان کو یہ مجبور ہیں کہ دو تصویریں ایک ایسی تصویر کھینچیں جو جماعت کی تصویر نہیں ہے، بین ہی وہی حکمت عملی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کی۔ اس حکمت عملی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ احمدیوں سے ملنا بند کیا جائے، احمدیوں سے ڈائلاگ بند کیا جائے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں سے ملنا بند کرو، ان کے پاس نہ جاؤ، ان کو پاس نہ آنے دو، ان کے ربا کی زیارت نہ کرو۔ آخر کیوں؟ اگر گندے ہیں تو گندے کو دیکھو گے قریب سے تو گند ہی نظر آئے گا نا، اسے کو روکتے ہو؟ تم تو چاہتے ہو کہ نفرتیں پھیلیں، لیکن حالت یہ ہے کہ عجیب و غریب مسائل بنا کر تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مجھے کل ہی ایک پاکستان سے آئے ہوئے دوست نے بتایا، کہتے ہیں ایک مسجد میں وہ دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے امام صاحب، اور خطبہ یہ تھا کہ دیکھو 3 باتیں ایسی ہیں جن میں ماں باپ کی نافرمانی نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، لازماً کرنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر وہ کہیں خدا کے خلاف شرک کرو تو تمہیں نہیں ماننا، کسی قیمت پہ نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ جھوٹ بولو تو تمہیں نہیں ماننا، اور اگر وہ کہیں کہ ربا جاؤ تو کسی قیمت پہ نہیں ماننا۔ نافرمانی ضروری ہو گئی، ان پر تو ضروری ہے، تم پر جھوٹ جائز ہے، تم تو ماں کے دودھ کی طرح جھوٹ پیتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایسی باتیں کرنا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ جہاں ربے کا ذکر آ جائے وہاں نہیں، وہاں ماں باپ کو، ماں باپ اپنے گھر بیٹھے، ہم ربا نہیں جائیں گے، جو مرضی کر لو۔ یہ حکمت عملی ہے، پتہ ہے کہ جب جائیں گے دیکھیں گے تو اچھے لگیں گے، ملنا جلنا بند اور یہ سب کچھ۔ اور تیسرا یہ کہ جیسے میں نے بیان کیا تھا، ان کو یک طرفہ گند بولنے کی اجازت ہے،
اور ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. صرف مسیح موعود کی کتب کا سوال نہیں، یہ ہے کہ آپ اپنے دفاع میں کچھ لکھ نہیں سکتے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. گند اچھالنے والے، افترا پرداز، جھوٹے الزام لگانے والے کھلے چھٹی پھر رہے ہیں، کھلے بند پھر رہے ہیں، اور جواب دینے کے لیے اجازت نہیں، پابندی ہے. اس حکمت عملی میں ہمارا پاکستان کا مظلوم احمدی بسر کر رہا ہے. اور باہر مولوی نکلتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں، باقاعدہ یہاں اخباروں میں خبر شائع ہوتی ہے کہ پاکستان میں احمدیوں سے اس سے بہتر سلوک ہو رہا ہے جو اکثریت سے ہو رہا ہے. کم سے کم برابری کا دعویٰ تو کرتے ہیں، بعض جگہ یہ بھی کہتے ہیں. ضیاء صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ ان کے جو حقوق ہیں احمدیوں کے مجھ سے کم تو نہیں، کم از کم اتنے حقوق ہیں جو میرے ہیں. تو میں نے کہا تو پھر بدلا لیتے ہیں، اگر برابر ہیں تو آپ اتریں نیچے اور لا الہ الا اللہ بند کریں، مسجد میں جانا بند کریں، نمازیں پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اور توحید کا اقرار بند کر دیں. اور اگر آپ کہیں کلمہ تو مار کے گلیوں میں آپ کے بخیے ادھیڑے جائیں اور تھانوں میں پہنچایا جائے. سلام کہنا بند کر دیا جائے آپ کا، اور کہا جائے یہ کفر ہے، گندے منہ سے سلام نہیں سننا ہم نے. پھر برابری ہوگی. تو آپ یہ برابری یہ ہمارے سے لے لیں، مساوی سلوک، ہمیں اپنا والا دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے، ہم برداشت کر لیں گے اس کو. یہ حال ہے. اس جھوٹ کی وجہ سے لازم مجبور ہیں ہم کہ اب دنیا کو بتائیں، اور بتانا ہی بتانا ہے، اب تو نہیں ہم روکتے. ایسے بےہودہ جھوٹے الزامات اور پھر گند بکواس، قلم ان کے ٹوٹتے بھی نہیں ہے لکھتے لکھتے، لیکن خدا توڑنے والا ہے، ان کی تقدیر خدا توڑے گا. ان کو لازماً نامراد ہونا ہے. یہ رستہ نہیں روک سکتے، احمدیت کا نہیں روک سکتے. نسلوں کے بعد نسلیں ان ملاؤں کی پیدا ہوئی ہیں بڑے بڑے دعوے لے کر، سارے خاک میں مل گئے، لیکن احمدیت کو خاک میں نہ ملا سکے. احمدیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہر سال آپ دیکھنا کہ کس شان کے ساتھ جماعت احمدیت ترقی کرتی ہے. اب ان کو پینک پڑ گئی، اب حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، برا حال ہوا ہے. مزید مطالبے، یوں قتل کرو، یوں مارو، کر لو جو کرنا ہے. قرآن کریم نے شیطان کو پہلی چھٹی دی تھی، قیامت تک چھٹی، جو مرضی کرنا کر لو. لیکن خدا فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تمہیں غلبہ نصیب نہیں ہوگا.